السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تصویر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور درود و سلام نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم والدین، عزیز اساتذہ اکرام، میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو 10 منٹ سے کم عرصے میں مکمل کروں اور بہت امپورٹنٹ میسج، بہت اہم بات آپ کو بتاؤں۔ آج ظاہر آج رزلٹ ڈے ہے اور کچھ بچے فرسٹ آئیں گے، کچھ سیکنڈ آئیں گے، کسی کے بہت اچھے نمبر ہوں گے، کسی کے کم ہوں گے، کچھ والدین بڑے خوش ہوں گے، کچھ اداس ہوں گے، لیکن جو میں آج گفتگو کروں گا 10 منٹ کی تقریباً انشاءاللہ، مجھے امید ہے اداس والدین بھی خوش ہو کے جائیں گے اور جو خوش ہیں وہ پہلے خوش ہیں۔ میری گفتگو کا موضوع ہے کہ بڑا آدمی انسان کیسے بنتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں، یہ بچوں پلیز توجہ سے سنیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے بڑے اچھے نمبر ہیں، جو فرسٹ پوزیشن پہ آ گیا وہ کامیاب بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ کامیاب بڑا انسان بننے کے لیے بڑی اچھی عادتیں اپنانی پڑتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سے یہ بات بھی کروں گا۔ ایک بہت بڑا اموی خلیفہ اسما بن خارجہ اس کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، کوفے کا رہنے والا تھا۔ وہ کوفے کا رہنے والا تھا تو وہ عبد الملک بن مروان غالباً اس کی وہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا، بڑے بڑے وہاں رئیس گورنر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس خلیفہ نے اس کوفے کے سردار سے پوچھا، اسما بن خارجہ سے، کہ اسما بن خارجہ تم لوگوں پر حکمرانی کیسے کرتے ہو، کیسے لوگوں نے تمہیں سرداری دے دی ہے؟ تو اسما بن خارجہ نے کہا، یہاں بڑے بڑے گورنر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ سوال ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، اموی خلیفہ کہنے لگا نہیں، یہ سوال میں نے تم سے اس لیے کیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے تمہارے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں، میں چاہتا ہوں اس محفل کو بھی پتہ چلے۔ تو بچوں اور والدین، عزیز والدین، بڑی توجہ والی بات ہے، قسم سے ساری زندگی آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سرداری کریں، آپ کے بچے لیڈ کریں، لیڈر بنیں، تو جو میں بات بتا رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی کسی محفل میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ اس نے اپنی پہلی خوبی بتائی کہ اگر محفل سے کوئی اٹھ کے چلا گیا ہے تو میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اور ہر بات کے پیچھے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ملے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، معراج کی رات آپ کو کچھ لوگوں کا وہ منظر دکھایا گیا جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، مطلب غیبتیں کرتے تھے۔ اور غیبت کی تعریف یہ ہے کہ انسان کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسا تذکرہ کرے کہ اگر اس کے سامنے کریں تو اسے برا لگے۔ اکثر ہم میں سے کہتے ہیں یہ بات تو میں اس کے سامنے بھی کرتی ہوں۔ بھائی جب آپ سامنے کریں گے تو غیبت نہیں ہے، پیٹھ پیچھے کریں گے تو غیبت ہے۔ اب کہ اس نے اپنی سرداری کی پہلی خوبی بتائی کہ میں غیبتیں نہیں کرتا۔ دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ میرے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھائی تیرا شکر ہے اور تیرا بہت شکریہ کہ تو نے میرے گھر آ کر میرے گھر کو زینت بخشی ہے، رونق بخشی ہے، تیری بڑی مہربانی۔ اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اب دیکھیں اس کی سرداری کی خوبی اور بات میرے نبی کی۔ اب آگے اس نے بولا اگر میں کسی کے گھر مہمان چلا جاؤں تو بھی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھائی تیری مہربانی کہ تو نے میری عزت کی، مجھے اپنے گھر میں بلایا، اپنا دسترخوان سجایا، تیری بڑی مہربانی، تیرا شکریہ۔
آگے اس نے اپنی اگلی خوبی بتائی کہ میں کبھی پاؤں پھیلا کے کسی مجلس میں نہیں بیٹھا، اور یہ بات بھی صحیح ہے، آداب کے خلاف ہے کہ انسان کو مجلس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس طریقے سے بیٹھیں کہ دوسرے کو اپنا چھوٹا پن محسوس نہ ہو، تو یہ ادب کا اس نے ایک طریقہ بتایا۔ آگے اس نے بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اذا خاصم فجر، کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے۔ تو محترم والدین، بڑا آدمی بننے کے لیے، بچوں کو بڑا بنانے کے لیے ضروری ہے بچے بد زبانی نہ کریں، گالی نہ دیں۔ اگلی بات اس کی بڑی زبردست ہے، کہتا ہے میں نے نہ کبھی گالی دی ہے۔ اگلی بات ہے اگر مجھے کوئی گالی دے تو میں نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا، اور پھر اس نے وجہ بتائی، کہتا ہے دو وجوہات ہیں کہ گالی دینے والا انسان یا تو عزت دار ہے یا کمینہ شخص ہے۔ اگر وہ عزت دار ہے تو میں یہ سوچ کے جواب نہیں دیتا غلطی ہو گئی ہے، اس سے غصے میں تھا کہہ دیا چلو کوئی بات نہیں، اور اگر وہ کمینہ ہے تو یہ تو اس کی عادت ہے، میں اب جواب دے کہ میں بھی کمینہ بن جاؤں، تو اس لیے میں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ تو اس اموی خلیفہ نے کہا، اس نے کہا واقعی تو سردار بننے کے قابل ہے، واقعی تیرے اندر ایسی خوبیاں ہیں کہ تو ایک بڑا انسان ہے۔ آج دیکھیں صدیاں گزر گئی ہیں، اس بندے کا تذکرہ اس محفل میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تذکرے اس طرح جاری کر دیتا ہے۔ تو میں والدین سے گزارش کروں گا یہ رزلٹ میں کمی کوتاہی کو نہ دیکھیں، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ سوچیں کیا میرے بیٹے کے اندر یہ باتیں ہیں، کیا میرا بیٹا ان پہ عمل پیرا ہے، یا میں نے یہ لیکچر اس کو دیا ہے بڑا انسان بننے کا۔ احنف بن قیس یہ اس قدر بردبار انسان تھا، اس قدر اس کے اندر برداشت تھی کہ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً یہ کہا کہ یہ وہ شخص ہے اگر یہ ناراض ہو جائے تو اس کے قبیلہ، یہ تمیم قبیلے سے تھا، 1,00,000 تلوار میان سے باہر نکل آتی ہے اور وہ یہ نہیں پوچھتے سردار تو ناراض کیوں ہوا ہے، اور اگر یہ راضی ہو جائے احنف بن قیس تو 1,00,000 تلوار میان کے اندر چلی جاتی ہے، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ سردار تو راضی کیوں ہوا ہے۔ اس کی ایک خوبی ہے کہ وہ برداشت کرنے والا تھا، حلم تھا اس کے اندر۔ عرب والوں کو جب کوئی مثال دینی ہوتی تھی نا برداشت کی تو کہتے تھے فلانا تو احنف بن قیس سے بھی زیادہ برداشت کرنے والا ہے۔ اور اس کی برداشت کا ایک حیرت انگیز واقعہ کہ ایک دفعہ شرط لگ گئی، دیکھیں ایسے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں، آج بھی سعودی عرب میں احنف بن قیس کے نام کی روڈ ہے، آج اس کی ایک خوبی کا تذکرہ سنیں۔ لوگوں میں شرط لگ گئی کہ جو بندہ اس کو ناراض کر دے ہم اسے 10 دینار دیں گے۔ 10 دینار کوئی تھوڑی رقم نہیں ہے، 2-2.5 دینار کی بکری آ جاتی تھی، آج دیکھیں ذرا بکری کتنے کی ہے، 20, 25, 30 ہزار، تو 10 دینار کا حساب لگا لیں کہ ہم اسے دیں گے جو اسے ناراض کر دے۔ ناراض کرنا کون سا بڑا کام ہے، آج کسی کو گالی دے دیں، کوئی برا بلا کہہ دے۔ تو وہ ایک نوجوان نے کہا جی ٹھیک ہے میں ناراض کروں گا۔ وہ احنف بن قیس کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو اس نے دروازہ کھولا ہے تو پوچھا کیا بات ہے، کیا لینے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں پیغام لے کر آیا ہوں نکاح کا۔ تو احنف بن قیس نے کہا کس سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں تمہاری والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں پیغام لے کے آیا ہوں۔ اصل میں مقصد تھا یہ ناراض ہو، غصہ کرے اور میں شرط جیت جاؤں۔ احنف بن قیس نے کہا مجھے رشتہ قبول ہے، لیکن ساتھ اس نے کہا کہ دیکھ بھائی میری ماں کی عمر 75 سال ہے، نہ بینا ہو گئی ہے، بوڑھی ہے، بہتر یہی ہے کہ تو کسی اپنی ہم عمر لڑکی سے شادی کر۔ اور ساتھ ہی اس نے اس کو پیغام دیا ہے کہ جاؤ جنہوں نے تمہیں بھیجا انہیں بتا دینا کہ تم احنف کو ناراض نہیں کر سکے۔ تو آج ہمارے اندر کیا یہ برداشت ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کہتے ہیں میرا تیرا مرن جیون ختم، حالانکہ 3 دن سے زیادہ بندہ ناراض ہو اور اگر وہ فوت ہو جائے وہ جنت میں نہیں جائے گا چاہے وہ تہجد گزار ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، سچی بات ہے، میں آپ سب میری مائیں بہنیں بیٹیاں جس مقام پر ہیں کہ آپ یہ پیغام لے کے جائیں اس تقریب سے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔
ملک الموت نہیں دیکھتا آپ تقریب میں ہیں یا شادی میں ہیں یا جنازے میں ہیں، وہ جب وقت آ جانا اس نے آپ کی روح قبض کر لینی ہے۔ آپ لوگ نیکیوں کے معاملے میں ذرا برابر تاخیر نہ کریں۔ سب والدین سے میری گزارش ہے کہ خود بھی نماز کی سخت ترین پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں۔ جو اگر ایسی عورتیں جو جن کے شوہر بھی ساتھ ہیں تو وہ اپنے جو ہسبینڈ ہیں ان کو بھی صبح جگائیں اور بولیں کہ جاؤ جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ قیامت والے دن ہم عزت آبرو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں۔ دیکھیں آج کوئی ایم پی اے ایم این اے ہمیں کوئی دعوت ولیمہ دے، کال کرے بھئی آپ نے ضرور آنا ہے، ہم کتنا تیار ہوتے ہیں، کپڑے استری ہوتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے 5 دفعہ انویٹیشن آپ کو دی جا رہی ہے، اتنی عظیم دعوت دی جا رہی ہے۔ ہم سوچیں کہ آج ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہوں گے، کل قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوں گے؟ اگر میرا بچہ وہاں نہ کھڑا ہو سکا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ ابھی یہ زلزلہ آیا ترکی میں، شام میں، ایک بچی کو 3 دن بعد انہوں نے ملبے سے نکالا ہے، بچی ہے وہ، اس کی زبان سے یہ ہے میرا کیا بنے گا، میری نمازیں رہ گئی ہیں۔ تو جو میں نے باتیں آپ سے کی ہیں، ایک برداشت کے والے سے، اچھی خوبیوں کے والے سے میری گزارش ہے والدین سے ان باتوں پر توجہ دیں، اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں اور اپنے بچوں سے روزانہ کی بنیاد پر نماز کا پوچھیں، اور جب بچہ نماز نہ پڑھے تو دوسری باتوں میں دلچسپی بھی نہ لے، بولیں بیٹا نماز پڑھنی ہے پھر بات کرنا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں تمہاری باتوں سے۔ جب ہمارا یہ رویہ ہوگا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اکثر والدین سوچتے ہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ سوچتے ہیں والدین کہ میں مر گیا میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ اللہ کے دین کا کام کریں، صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کریں، پلاننگ اللہ خود کرے گا۔ آپ نے سورہ کہف پڑھی ہے، یونس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب وہ دیوار گر جاتی ہے، وہ پیغمبروں کو حکم ہوتا ہے کہ اس دیوار کو کھڑا کر دو، حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو کھڑا کرتے ہیں، تو بعد میں جب وہ تعویل بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو یتیم بچوں کی تھی اس کے نیچے خزانہ تھا اور ان کے والدین نیک تھے، ایمان والے تھے۔ دیکھو اللہ کی پلاننگ، اس کے والدین دنیا میں نیکی کا کام کرتے تھے، اللہ کے دین کا کرتے تھے، اللہ نے پیغمبروں سے خزانہ چھپوا دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ سب کچھ سنبھال لے گا۔ ہم لوگ ذاتی طور پر دین پر عمل کریں، ہمارے بچوں کی حفاظت انشاءاللہ اللہ کرے گا۔ اگر ہم نے دنیا کو اپنا مرکز بنا لیا، یقین کریں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جدھر دل ہے مرے گا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش، سب سے پہلے اب میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں، اپنی ان تمام پیرنٹس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ یہاں آئے، آپ نے ہماری باتیں سنی اور یہ خصوصاً یہ باتیں سنی، تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اور یہ تمہاری گفتگو ختم ہوئی، اب میں جو نظم ہے ایک وہ سنانا چاہتا ہوں معظم اسکول کے حوالے سے۔ یہ میں نے پہلے بھی سنائی تھی لیکن یہ شاید دوسرا موقع ہے۔ تو یہ معظم اسکول نظم جو ہے یہ میں نے لکھی، اور میں نے اس اسکول میں جو چیزیں محسوس کی، جس چیز کے بارے میں جو میں نے فیلنگ ہے میری، وہ میں نے ان کو اس نظم میں لکھا ہے۔ معظم اسکول میں پڑھوں گا میں، کامیابی کے زینے چڑھوں گا میں، روز کا سبق روز ملتا ہے یہاں، روز ایک قدم آگے بڑھوں گا میں۔ خوبیاں اس ادارے کی سن لو تم ذرا، گلشن اخلاق سے چند پھول چن لو تم ذرا، لفظوں کے روپ میں کلیاں بکھری پڑی ہیں، کلیاں یہ ساری ایک لڑی میں بن لو تم ذرا۔ نظم ایسا کہ جان میں جان پڑے، آغاز بسم اللہ اور متعلم قرآن پڑھے، کند ذہن بھی مایوس نہیں ہے، کند ذہن بھی یہاں پروان چڑھے، پڑھنے لکھنے میں ہے مصروف سارے، پڑھنے لکھنے میں ہے مصروف سارے، اس وصف میں گویا معروف سارے، ایک ننھی سی طالبہ بھی لکھتی تھی، موتیوں جیسے قسم سے حروف سارے، الف سے اللہ الف سے انار لکھتی تھی، بے سے بیٹی نہیں ہے آر لکھتی تھی، پے سے پیار کو نہیں سمجھتا بھارت اگر، تے سے ننھی وہ جان تلوار لکھتی تھی،
فے فوج کو ہرگز نہ برا جانیے، دال دوست دال دشمن میں فرق پہچانیے، ہے حریف بھی مانتے ہیں لام لوہا اس کا، ہو سکے تو ضرور حقیقت یہ آپ بھی مانیے، ٹوٹ جاتا ہے غین سے غرور آخر، عین عجز میں پوشیدہ ہیں رفتیں ضرور آخر، رے روزے کا نام دوسرا سواد صبر سمجھو تم، صبر میں چھپا ہے سین سے سرور آخر، زواد ضعیف کا ہاتھ جیم جلدی سے تھام لو، میم مقروض نون نرمی سے تم کام لو، خے خراب حال سبھی لیتے ہیں نام اللہ کا، خے خوشحالیوں میں بھی ایک اللہ کا نام لو، دعا ہے دل سے صدا یہ پھول کھلا رہے، حب وطن کا سبب ہو سب کیسا ملا رہے، اقبال کی کشتے ویراں کو نمی ملتی رہے، اقبال کے شاہین سے کسی کو نہ کچھ ملا رہے، آمین۔ اور آخری بات بالکل 1 منٹ کی معذرت کے ساتھ کہ یہاں پر میں کچھ خواتین کو دیکھ رہا ہوں، اور خواتین ماشاءاللہ دین پہ بڑا عمل کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، ان کو بتانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا بھی جو ہے صدقہ جاریہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں موقع کی مناسبت سے آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ذکر ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے، اور اس میں آپ کے لیے بخشش رحمت اور رزق سب کچھ ہے، بخشش رحمت اور رزق اکثر کیا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہت آسان ہے۔ اور پھر دعا پڑھنی ہے آپ نے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اوپر رحم کر، اے اللہ مجھے رزق دے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم